آج ہم بات کریں گے ان 10 عادتوں کے بارے میں جو ہر گھر میں برکت، سکون اور رحمت کا سبب بنتی ہیں۔ یہ عادتیں چھوٹی ضرور لگتی ہیں لیکن ان کا اثر آپ کے گھر کی روحانی اور دنیاوی زندگی میں بہت گہرا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی ہر طرف خوشی ہو، محبت ہو، رزق اور رحمت برستی رہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ تو سب سے پہلی ٹپ ہے کہ فجر کی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ صبح کی نماز صرف ایک فرض نہیں ہے بلکہ برکت کا آغاز ہے۔ جب ہمارا آغاز ہی اللہ کے نام سے ہو رہا ہوگا تو سوچیں کتنی زیادہ جو ہے وہ برکت ہوگی۔ جس گھر میں سب سے پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں کبھی تنگی بھی نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز میں برکت ہے۔ صبح اٹھ کر نماز ادا کرنا، دعا کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب چیزیں روحانی نور بڑھاتی ہیں۔ اور دوسرا، گھر میں قرآن کی تلاوت، روزانہ چند آیات بھی صحیح لیکن اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کو عام بنائیے۔ جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں شیاطین قریب بھی نہیں آتے۔ یہ روحانی برکت کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کا ماحول بھی بہت بہتر بناتا ہے۔ ایک اور عادت جو آپ کے گھر میں برکت کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ شکر اداری کرنا، ہر وقت شکر ادا کرنا۔ شکر گزار انسان جو ہے نا وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اپنے گھر میں یہ کلچر بنا لیجئے کہ ہر چھوٹی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو سچ میں اس شکر ادا کرنے سے نا گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ گھر میں نا اتفاقی نہیں ہوتی، آپ ہر چیز پہ راضی ہونے لگتے ہو۔ یہ نہیں ہر وقت کہتے ہو میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اور اگر بیوی شوہر کے تھوڑے دیے پر بھی خوش رہے تو شوہر کا جذبہ بڑھتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کی خاطر کہ دیکھو یا میں اتنا دیے پہ بھی خوش ہے تو زیادہ محنت کرنے لگتا ہے۔ گھر میں محبت اور ٹیم ورک کا جذبہ آتا ہے جو برکت لاتا ہے۔ اور صرف پیسہ نہیں، سکون، محبت اور صحت بھی برکت ہے۔ صبر اور قناعت یعنی کہ سیٹسفیکشن اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عورت جنت میں سب سے پہلے جائے گی جو اپنے شوہر سے راضی ہو جبکہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ایک اور بہت زبردست چیز کہ محبت جو ہے نا وہ برکت بن جاتی ہے۔ جب بیوی تھوڑے میں خوشی محسوس کرتی ہے نا تو گھر کا ماحول بہت پرسکون رہتا ہے، گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ جہاں صلح ہو وہاں برکت ہوتی ہے۔ ایک یہ چیز کہ آخرت کی سوچ دنیا میں سکون دیتی ہے۔ ایک مومن جو عورت ہوتی ہے نا وہ سوچتی ہے کہ اگر دنیا میں کم مل رہا ہے نا تو اگر میں شکر ادا کروں، صبر سے کام لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں زیادہ دیں گے۔ اور یہ جو ہماری سوچ ہے نا یہی ہماری خوشی لے آتی ہے۔ تو بس کوشش کریں کہ ہر وقت شکر کا لفظ زبان پر رکھیں، جیسے کہ الحمدللہ کہتے رہیں، اور یقین مانیں کہ شکر گزاری کی عادت اپنانا ایک ایسی قوت ہے جو نہ صرف دل کو روشنی دیتی ہے بلکہ پورے گھر کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھر دیتی ہے۔ اور شکر گزاری ایک صرف لفظ نہیں ہے کہ مطلب کہ کہہ دیا تو لفظ ادا ہو گیا، یہ دل کی کیفیت ہے، ایک رویہ، ایک ایسا جذبہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کراتا ہے اور اس احساس کے نتیجے میں برکت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور سچ میں جو عورت ہر حال میں الحمدللہ کہتی ہے نا وہ ہر حال میں خوش رہ لیتی ہے۔ صرف عورت ہی نہیں بلکہ گھر میں رہنے والا ہر شخص جو بھی شکر گزار ہوتا ہے اس کے گھر میں رزق کی برکت آتی ہے، روزی میں ایک کشادگی ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی ہونے لگتی ہے، اولاد ہے فرمانبردار بن جاتی ہے، شوہر محبت کرنے والا بن جاتا ہے، احساس کرنے والا بن جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس گھر پر نازل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ شکر گزاری کی عادت جو ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ حسد، شکایت، انا اور ناشکری جیسے زہریلے جذبات کو ختم کر دیتی ہے۔ جب ماں شکر گزار ہوتی ہے نا تو بچے بھی اس جذبے کو سیکھتے ہیں اور گھر کا ماحول جو ہے وہ اسی طرح پازیٹیو بنتا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات جو میں یہاں پہ یاد رکھنی چاہیے کہ ناشکری جو ہے نا وہ صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے، چہرے، رویے اور باتوں سے بھی ہوتی ہے۔ اور یہی رویہ گھر کا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سکون چھین لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کے گھر میں بھی خوشیاں ہوں، عزت ہو، سکون ہو، خاتمہ ایمان پر ہو تو آج سے ہی شکر گزاری کی عادت اپنائیں، کیونکہ یہی وہ عادت ہے جو گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ میں شیئر کروں گی۔ کہتے ہیں ایک عورت تھی، لوگ اسے دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے تھے، نہ وہ بہت امیر تھی اور نہ ہی کوئی نوابزہ تھی، لیکن اس کے چہرے پر نہ ہر وقت ایک عجیب سا نور ہوتا تھا، ایک سکون، ایک اطمینان سا نظر آتا تھا۔ اس کے حالات بھی عام عورتوں جیسے تھے، کبھی شوہر کی تنخواہ وقت پر آتی تھی، کبھی نہیں، کبھی بازار سے دو دل چاہا وہ خرید لیا، کبھی نہیں، کبھی بچے بیمار ہو جاتے تو کبھی محلے دار والوں کی باتوں پر دل دکھا دیتے تھے۔ لیکن ایک بات الگ تھی، وہ عورت کبھی شکوہ نہیں کرتی تھی، ہر حال میں کہتی تھی الحمدللہ، میرے رب
میرے لیے کافی ہے۔ اس کی سہیلیاں بھی پریشان ہوتی تھیں اور کہتی تھی کہ یار کبھی تو رو لیا کر، کبھی تو کوئی اپنا دل ہلکا کر لیا کر۔ تو آگے سے وہ مسکرا کے کہتی تھی کہ جس طرح نے آج تک سنبھالا ہے وہ کل بھی سب سنبھال لے گا الحمدللہ۔ پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ اس کے شوہر کے کاروبار میں اچانک برکت آ گئی، گاہکوں کی لائنیں لگنے لگ گئی۔ جو اولاد پہلے ضدی اور نافرمان تھی وہ خود بھی جو ہے نا ماں کی بات ماننے لگ گئی۔ پہلے جو محلہ دار تانے دیا کرتے تھے اب عزت سے پیش آنے لگ گئے۔ اس کے گھر میں سکون، خوشحالی، برکت، اور یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا جیسے آسمان سے رحمت اتری ہو۔ تو آپ سب خود سوچیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ صرف ایک عادت کی وجہ سے، شکر گزاری۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے شکر گزاری کی عادت اپنانا ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو دکھوں کو رحمتوں، آزمائشوں کو نعمت میں بدل دیتی ہے۔ جب دل میں شکر بستا ہے نا تو یقین مانے وہاں اللہ کی برکت ٹھہر جاتی ہے۔ اگلا، حلال رزق کمانا اور کھانا۔ حرام کا رشتہ برکت کو مٹا دیتا ہے، حلال طریقے سے کمائی اور کھانا برکت کا سبب ہے۔ یعنی ایک ایسی بنیادی وجہ ہے نا جس پورے گھر کی روحانی سلامتی، عزت، سکون کھڑا ہوتا ہے۔ حلال رزق صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ دل کا سکون، اولاد کی تربیت اور اللہ کی رضا کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس لیے کہ جو عورت تھوڑی سی آمدنی میں بھی خوش رہتی ہے نا، اس کی زبان پر شکایت نہیں ہوتی تو وہ اسے حرام ذرائع اختیار کرنے پہ مجبور نہیں کرتی، تو ایسا گھر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا جو ہے نا وہ مرکز بن جاتا ہے۔ اس لیے حرام رزق سے چاہے دنیاوی آسانی سائشیں تو حاصل ہو جائیں گی لیکن اس کے گھر کا کیا ہوگا؟ سکون چھین جائے گا، دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں اور دل کی بے چینی جو ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو جو رزق حلال ہونا، چاہے وہ معمولی ہو، تھوڑا سا ہو، اس میں برکت ہو، سکون ہو، اور وہ جو ہوتا ہے نا وہ نور لے کر آتا ہے۔ یہ عادت نہ صرف رزق میں اضافہ کرتی ہے بلکہ اس سے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، بچوں میں ادب اور میاں بیوی میں محبت اور احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ خاص رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں، ہمسائے عزت کرنے لگتے ہیں اور زندگی جو ہے نا وہ بہت سکون کی گزرتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر میں راحت ہو، قیامت کے دن آسانیاں نصیب ہوں، تو رزق حلال پر جو ہے نا وہ صبر کرنا سیکھیں اور حرام سے مکمل دور ہو جائیں، کیونکہ یہی وہ عادت ہے جو آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں کسی بھی مطلب کے، تو دل کو ایک عجیب سا سکون کیوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے؟ نہ وہاں پہ قیمتی پردے ہوتے ہیں، نہ مہنگا فرنیچر ہوتا ہے، نہ ہی بڑی بڑی سجاوٹیں، لیکن پھر بھی دل کہتا ہے کہ یہ جگہ نا جنت جیسی ہے۔ مطلب یہ بہت ہی سکون، بہت پازیٹیو وائبز آتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس گھر میں برکت ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ جبکہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ اس گھر میں جاؤ وہاں پہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ بہت ہی پرفیکٹ ملے گی، لیکن پھر بھی وہاں پہ نا سکون نہیں ہوگا، بس دل کرے گا کہ جلدی جلدی نا یہاں سے اٹھ جاؤ، چلے جائیں گھر۔ یعنی جب تک آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا آپ کو بس بے چینی ہوئی جا رہی ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ برکت نہیں ہوتی، وہاں پہ وہ سب نہیں ہو رہا ہوتا جو ایک برکت والے گھر میں ہوتا ہے۔ اس گھر میں برکت لازمی ہوتی ہے جس گھر میں شوہر کی عزت کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس سے نہ صرف گھر کا نظام بہتر ہوتا ہے بلکہ پورے خاندان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عورت اگر اپنے شوہر کی عزت کرے، اس کی خدمت دل سے کرے، اس کی تھکن کو سمجھے، اس کے غصے میں صبر کرے اور اس کے دیے ہوئے تھوڑے میں بھی خوش رہنا سیکھ لے، تو یقین مانے وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ایسی عورت جو ہے نا وہ شوہر کے دل کی ملکہ بن جاتی ہے، شوہر کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے اس کے لیے اور رزق میں برکت آتی ہے۔ ایک عورت کا رویہ پورے گھر کے ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی لیے اگر بیوی خوش اخلاق ہو، شوہر کو عزت دے، اس کی کمی پیشی کو برداشت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کے دل میں محبت، عزت، وفاداری اور سکون پیدا کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ گھر میں سکون ہو، اولاد نیک ہو، رزق بہت زیادہ ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، تو شوہر کی عزت کرنا اور اس کا خیال رکھنا اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لے۔ یہی وہ عادت ہے جو گھر کو محبت، برکت اور عزت کا مرکز بنا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں اگر آپ برکت چاہتے نا تو مہمان نوازی اور مہمان کو دل سے عزت دینا سیکھ لیں، اور یہ عادت وہ سنت ابراہیمی ہے جو گھروں میں برکت، رحمت اور عزت کا خزانہ بن کر اترتی ہے۔ مہمان صرف انسان نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک رحمت،
ایک آزمائش اور ایک موقع ہوتا ہے جو آپ کے اخلاق، ظرف اور ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ وہ گھر جہاں مہمان کو بوجھ نہیں بلکہ برکت سمجھا جاتا ہے، وہاں رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اولاد میں سعادت اور ماحول میں نورانیت آتی ہے۔ مہمان کے لیے صاف ستھرا بستر، ایک گلاس پانی، مسکراہٹ سے اس کا استقبال، یہ سب بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا اجر عظیم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عادت اس لیے بھی اہم ہے کہ مہمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق کا فرشتہ بھیجتے ہیں۔ جو عورت مہمان کے آنے پر چہرہ بگاڑتی ہے، شوہر کو کوستی ہے کہ اب مہمان آیا تو خرچہ بڑھے گا فلانڈم کا، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی برکت کو روکتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کے گھر میں رزق بڑھ جائے، شوہر محبت کرنے والا بن جائے، اولاد خوش اخلاق ہو، رشتہ دار عزت کریں اور باقی ہر چیز جو آپ چاہتی ہیں، تو اپنی مہمان نوازی کو نا اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ یہی وہ سنت ہے جو گھروں کو جنت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ میری آپ کو آج کی ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی، اور آپ سب اپنے گھر میں برکت کے لیے کیا کرتے ہیں مجھے لازمی کومنٹ باکس میں بتائیے گا۔ تو چلیں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں نئے آئیڈیاز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔